السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے چاند کی فرمائش۔ تو چلیے سنتے ہیں کہانی۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اور شور و آلودگی کو بہت پیچھے چھوڑنے کے بعد گاڑی اب گاؤں کے پرسکون ماحول کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ امی جان، دادی جان کے پاس پہنچنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ زین نے بے چینی سے پوچھا۔ بس بیٹا 10 سے 15 منٹ میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے، امی نے پیار سے زین کا گال تھپ تھپاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کل صبح تک چاند میرے پاس ہوگا، زین نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو امی ابو ہنس پڑے۔ زین دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور بہت زیادہ ضدی بھی تھا اور شرارتی بھی تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے امی ابو اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے اور کبھی اس کی کوئی فرمائش یا خواہش پوری کرنے میں امی ابو دیر کر دیتے تو دادی جان اس کی سفارش کر دیتی۔ چند دن سے اس نے ضد شروع کر رکھی تھی کہ اسے آسمان سے چاند اتار کر دیا جائے۔ امی ابو نے سمجھانے کی کوشش کی، چاند حاصل کرنا ناممکن ہے، مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زین کو یقین تھا دادی جان ہمیشہ کی طرح اس کی یہ خواہش ضرور پوری کر دیں گی۔ امی ابو کو بھی معلوم تھا کہ اس عجیب فرمائش کو پورا نہ ہونے پر صرف دادی جان ہی زین کو سمجھا سکتی ہیں، اس لیے وہ زین کے کہنے پر اسے گاؤں میں دادی جان کے پاس لے جا رہے تھے۔ تایا ابو کا خاندان، دادا دادی، بہت سے نوکر چاکر، گاؤں کے بڑے سے گھر کی یہ چہل پہل زین کو بہت پسند تھی، کیونکہ یہاں کھیلنے کے لیے جگہ کی شہر کی نسبت زیادہ تھی۔ زین دادی جان کے پاس پہنچتے ہی اپنی فرمائش چاند لینے کی انہیں بتا چکا تھا اور دادی جان نے ہمیشہ کی طرح ہاں میں سر ہلا کر اس کی یہ فرمائش بھی پوری کرنے کی حامی بھر لی۔ دن بھر تو کزن اور گاؤں کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل کود اور گپ شپ میں زین نے ٹائم گزار لیا۔ اب کافی تھک چکا تھا، مگر ساتھ ہی یہ سوچ کر کہ شام ہو چکی ہے، کچھ ہی دیر میں رات ہو جائے گی اور پھر چاند اس کا ہو جائے گا۔ امی جان، یہ آپ نے زین کو کیا کہہ دیا ہے؟ چاند اسے مل جائے گا، اب آپ اسے کیسے بہلائیں گی؟ زین کے پاپا نے دادی جان سے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، بچوں سے بعض اوقات عجیب اور ناممکن خواہش کرنے کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں ان کی سمجھ اور عمر کے مطابق ہی ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ آج جو بات میں زین کو سمجھاؤں گی اس کے بعد وہ واپس کبھی بھی کوئی ضد نہیں کرے گا، دادی جان نے پاپا کو بتایا تو پاپا جان نے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر چاند کی روشنی میں سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ چلیں دادی چاند کو اتارنے، زین نے دادی جان کی چارپائی پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ دیکھو زین بیٹا، چاند رات کے وقت روشنی کرتا ہے تاکہ رات کے وقت سفر کرنے والے راہگیر اپنا راستہ آسانی سے تلاش کر سکیں۔ انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی روشنی ضروری ہوتی ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانور رات کو شکار کی تلاش میں جاتے ہیں تو وہ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے چاند کی روشنی استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں تک چاند کو اتارنے کی بات ہے بیٹا، یہ ہمیں زمین سے چھوٹا نظر آتا ہے، پاس جائیں تو کافی بڑا ہے، آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا، دادی جان نے زین کو سمجھایا۔ یعنی اگر میں چاند کو اتار لوں تو بہت سے انسانوں اور جانوروں کا نقصان ہو جائے گا؟ زین کو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ بالکل بالکل، دادی جان بولی، مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی والی فرمائش نہیں ہے؟ زین نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، بالکل بھی اچھی والی فرمائش نہیں ہے، دادی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی ابو کہتے ہیں میں ہمیشہ غلط فرمائشیں اور ضد کرتا ہوں، کیا میں ایسا ہی کرتا ہوں دادی جان؟ بعض معاملات میں تم ایسے ہی ہو بیٹا، جیسے آپ جب تم نے کمپیوٹر لینے کی ضد کی تو کمپیوٹر تو مل گیا مگر آپ کو ٹھیک سے چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ اسی طرح سائیکل کی ضد کی جب آپ کی ٹانگیں پیڈل تک بھی نہیں پہنچتی تھیں، پھر وہ سائیکل ابھی تک ویسی کی ویسی پڑی ہے، آپ نے چلائی نہیں ہے۔ ان سب کی فرمائش کرنا بالکل غلط تھا، دادی جان نے جواب دیا۔ اچھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دادی جان، میں آئندہ کبھی کوئی غلط فرمائش نہیں کروں گا، امی ابو کو بلا وجہ تنگ نہیں کروں گا، اور چاند کی فرمائش تو بڑے ہو کر بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر چاند میرے پاس آ گیا تو بہت سے جانور اور انسان اپنا کام اندھیرے میں نہیں کر پائیں گے۔ زین نے دادی کے بازو پر سر رکھتے ہوئے وعدہ کیا تو دادی جان نے اس میں اس تبدیلی کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ السلام علیکم۔